نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، آپ نے کلپ نمبر 10 سنا آپ نے، جس میں مرزائیوں قادیانیوں کی اپنی کتابوں سے حوالہ جات پیش کیے کہ قادیانی خود اس بات کے معترف ہیں کہ ان کا فرقہ جدیدہ یہ انگریز کا کاشت شدہ پودا ہے اور وہ انگریز کے وفادار ہیں، اور اس میں کثیر ایسے حوالہ جات مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کی کتابوں سے پیش کیے کہ وہ جہاد کو حرام سمجھتا ہے، بلکہ قطعی حرام سمجھتا ہے اور جہاد کو ممنوع سمجھتا ہے، اور اس نے انگریز کی وفاداری میں اپنی زندگی بسر کر دی، اور وہ خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اپنے خاندان کا، اپنے باپ کا، اپنے بھائی کا، خود اپنے بارے اعتراف کرتا ہے کہ ہم سب انگریز کے وفادار رہے ہیں، ہم سب انگریز کے وفادار ہیں. اور اس کی پوری زندگی بقول مرزا قادیانی کے لوگوں کے دلوں میں انگریز کی وفاداری پیدا کرنے کی کوشش میں گزری. کاش کہ وہ انگریز کی بجائے اسلام کا وفادار ہوتا، کاش وہ انگریز کا وفادار ہونے کی بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا وفادار ہوتا. لیکن انگریز کے کہنے پر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والا کئی اہل اسلام کی گمراہی کا سبب بننے والا یہ شیطان، یہ انگریز کا ایجنٹ انہی کے اشاروں پر ناچتا رہا، اور آج اس کی ذریت بھی انہی کے اشاروں پر ناچ رہی ہے. جیسا کہ کلپ نمبر 10 میں آپ نے کثیر حوالہ جات سماعت فرمائے، اب کلپ نمبر 11 میں یہ چند حوالہ جات اور حاضر ہیں. یہ کتاب ہے روحانی خزائن، اس کا جلد نمبر 6 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 388 ہے، 88 اور 399. اس میں گورنمنٹ برطانیہ کے بارے کہتا ہے کہ گورنمنٹ انگلشیا خدا کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے، یہ ایک عظیم الشان رحمت ہے. یہ سلطنت مسلمانوں کے لیے آسمانی برکت کا حکم رکھتی ہے، معاذ اللہ، کہ کافروں کی حکومت کو یہ کبھی نعمت کہتا ہے، کبھی رحمت کہتا ہے، کبھی آسمانی برکت کہتا ہے. کیونکہ بندہ جو انہی کا ہے تو ظاہر ہے جس کا بندہ کھاتا ہے اسی کے گن گاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ انگریز کا کاشت شدہ پودا ہے تو انہی کو رحمت کہے گا، انہی کو نعمت کہے گا اور انہی کی وفاداری کرے گا. اور پھر آگے لکھتا ہے کہ اس سلطنت کو مسلمانوں کے لیے خداوند رحیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لیے ایک بارانِ رحمت بھیجا. ایسی سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرنا قطعی حرام ہے. دیکھو یہ جہاد کو بار بار قطعی حرام کہتا ہے، جبکہ قرآن و سنت میں قیامت تک جہاد جاری رہنے کا حکم ہے. تو یہ صراحتاً یہ قرآن اور حدیث کا منکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اور اس کی جملہ کوششیں وہ اسلام کی منافی ہیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے اس نے یہ ناپاک جسارتیں کی ہیں. اس عبارت میں اس نے صراحتاً جہاد کو قطعی حرام کہا. پھر یہ روحانی خزائن جلد نمبر 15 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 130 پر نیچے لکھتا ہے حاشیے میں، کہتا ہے ورنہ ہم ان تمام مذہبی جنگوں کے سخت مخالف ہیں جو جہاد کے طور پر تلوار سے کیے جاتے ہیں. اب اس ناپاک عبارت میں بھی
اس نے واضح طور پر یہ بکواس کی ہے. کہتا ہے کہ جتنی بھی اسلامی جنگیں ہوتی ہیں، کہتا ہے ہم ان تمام جنگوں کے سخت مخالف ہیں، کیونکہ انگریز کا کاشت شدہ پودا ہے، انگریزوں کا ایجنٹ ہے، انگریزوں کا وفادار ہے، تو ظاہر ہے انہی کے گن گائے گا، انہی کی بات کرے گا. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، اس کا صفحہ نمبر 15 ہے. اشعار کی صورت میں اب جہاد کے بارے اس نے بکواس کیا. کہتا اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، باز اللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد لعنت اللہ علی القاذبین. اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ جہاد کا دل سے خیال بھی نکال دو، کرنا تو دور کی بات ہے معاذ اللہ. کہتا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کہتا ہے کہ اب دین کی خاطر جہاد کرنا یہ حرام ہے. معاذ اللہ. اے اہل اسلام، اگر آپ ان سے کوئی لین دین کرتے ہیں تو خدا رسول کی خاطر ان سے فوراً الگ ہو جائیے. اگر ان سے کسی طرح کا بھی آپ کا کوئی تعلق ہے تو فوراً ان سے الگ ہو جائیے اور اپنی آخرت کو تباہ نہ کیجیے. یہ دین کا دشمن ہے، یہ قرآن و سنت کا دشمن ہے، یہ رب رسول کا دشمن ہے. یہ قادیانی فرقہ یہ شیطانی فرقہ ہے، اس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے. یہ کہتا ہے دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، کہ صراحتاً یہ بکواس اس نے کی کہ اب دین کے لیے جہاد کرنا یہ حرام ہے. معاذ اللہ لعنت اللہ علی القاذبین. پھر نیچے لکھتا ہے اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے. اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. معاذ اللہ. یہ کذاب اور دجال کتنے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. کہتا ہے اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے. معاذ اللہ. دیکھو اسلام کے خلاف کیسی ناپاک اس کی سازشیں ہیں، یہ اسلام کے متعلق کیسی تخریب کاریاں کرتے ہیں. کہتا ہے اب اسلام کی خاطر، دین کی خاطر کہتا ہے جہاد کرنا وہ ختم ہو گیا. ارے کتے تو کون ہے جہاد کو ختم کرنے والا؟ جہاد تو میرے اللہ کا حکم ہے، جہاد تو میرے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کا حکم ہے. اور یہ دین ہمیشہ کے لیے آیا ہے، جب تک کائنات قائم ہے یہ دین اسلام قائم رہے گا. دین اسلام کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں. دین اسلام قائم تھا، قائم ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے قائم رہے گا. تو کون ہے کہنے والا کہ اب اسلامی جنگ اختتام پذیر ہو گئی؟ تو کہے گا، اس لیے کہے گا کہ تو انگریز کا کتا ہے، تو انگریز کا ایجنٹ ہے، تو شیطان کا ساتھی ہے، تو نے انگریز کی وفاداری میں اپنی زندگی کو بسر کیا، تو انگریز کا وفادار ہے، تو انگریز کے گن گاتا ہے. ہم مدینے والے آقا محمد الرسول اللہ ختم نبوت کے تاج والے آخری نبی محمد الرسول اللہ کے نوکر، حضور کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر ہیں. ہم مدینے والے کا کھاتے ہیں، مدینے والے کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم مدینے والے کے گن گاتے ہیں اور مدینے والے کے گن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے گاتے رہیں گے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے اور قادیانیوں مرزائیوں سے الگ ہو جائے اور ان کی سازشوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے آنے والی نسل کو بھی ان کی تخریب کاریوں، ان کی سازشوں سے محفوظ رکھیں. اللہ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.